لسنرز، میرا نام لائبہ خان ہے اور میں نے اپنا ایک نیو چینل شروع کیا ہے جس کا نام خوفناک واقعات ہے۔ یہ چینل میں نے کل ہی شروع کیا ہے اور اس میں پہلی کہانی میں نے اپنے ہی چاچا کے ساتھ پیش آنے والا ایک خوفناک واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میں اسی طرح آپ سب کے ساتھ ایسے سچے خوفناک واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ تو لسنرز، شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے خوفناک واقعات بھی مجھ سے شیئر کریں تاکہ آنے والی اور ویڈیوز میں آپ کے واقعات اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو لسنرز، بڑھتے ہیں آج کے خوفناک واقعے کی طرف۔ تو لسنرز، آج کا یہ واقعہ مجھ سے میری دوست نے شیئر کیا ہے جس نے مجھے نام بتانے سے منع کیا ہے، تو ہم اس کا فرضی نام سائمہ رکھ لیتے ہیں۔ سائمہ بتاتی ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 1997 میں اس کے والد صاحب نے گلستان جوہر کے علاقے میں اپنا ایک ذاتی فلیٹ خریدا۔ وہ بتاتی ہے کہ جب وہ لوگ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے تو شروع سے ہی اس کی والدہ کو اس گھر میں کسی نہ کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا اور اس کو ہمیشہ اپنا وہم ہی سمجھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں بڑھنے لگیں۔ جیسے جب بھی وہ سونے کے لیے لیٹتی تھیں، انہیں اپنے اوپر بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوتا تھا، جیسے کہ کوئی بھاری چیز ان کے سینے کے اوپر ہے۔ انہیں جگہ جگہ سائے دکھنے لگے۔ انہوں نے تب اس بات کا ذکر سائمہ کے والد سے کیا، لیکن سائمہ کے والد نے اس بات کا یقین نہیں کیا اور کہا کہ ہم ابھی اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو تمہیں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور یہ سب صرف تمہارا وہم ہے۔ لیکن پھر کچھ وقت بعد ہی یہ تمام واقعات سب گھر والوں کے ساتھ پیش آنے لگے، جیسے ان کا کوئی بھی ضروری سامان ضرورت کے وقت جگہ سے گم ہو جاتا اور پھر 2 یا 3 دن بعد وہ اسی جگہ میں رکھا ہوا ملتا۔ اکثر سائمہ کے والد صاحب کو مغرب کے بعد ایک چھوٹا بچہ دکھائی دیتا تھا جو کمرے سے جھانک کر ہنستا ہوا انہیں دیکھتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ اب یہ چیزیں روز کا معمول بن گئیں۔ والد صاحب نے ان سب سے تنگ آ کر کافی بار گھر کے پرانے مالک سے بھی اس بات کا ذکر کیا، مگر وہ ہر بار ٹال مٹول کر کے بات کو گھما دیا کرتے تھے۔ سائمہ کے والد صاحب نے عاملوں کو بھی بلوایا اور اپنا گھر دکھایا، مگر صرف 1-2 ہفتے فرق پڑتا اور پھر دوبارہ سے یہ واقعات شروع ہو جاتے۔ انہوں نے کافی بار گھر بدلنے کی بھی کوشش کی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ آ کھڑا ہوتا۔ سائمہ کے والد کو یہ پریشانی تھی کہ جب وہ آفس جاتے ہیں تو کہیں یہ مخلوق ان کے بیوی بچوں کو نقصان نہ دے دے۔ واقعات کا سلسلہ دن بدن بڑھنے لگا۔ سائمہ کے والد نے پریشان ہو کر ان واقعات کا ذکر اپنی والدہ یعنی سائمہ کی دادی سے کیا۔ سائمہ کی دادی ایک پڑھنے پڑھانے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے جب یہ ساری باتیں سنیں تو وہ فوراً
سائمہ کے والد کے ساتھ ان کے گھر آ گئیں۔ سائمہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اس کی دادی گھر آئیں تو انہیں کچھ بھاری سا محسوس ہوا، پر انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات جب وہ اپنے کمرے میں سونے گئیں تو کچھ ٹائم بعد ہی ان کی دادی کو اپنے اوپر دباؤ محسوس ہونے لگا اور ایسا لگا کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ دباؤ کم ہوا اور ایسا لگا کہ کوئی پیچھے ہٹا ہے۔ سائمہ کی دادی نے جب ہاتھ بڑھا کر پانی پینے کے لیے گلاس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ گلاس کسی نے اڑا کر بہت زور سے دیوار پر مارا۔ دادی تھوڑا گھبرا گئیں اور وہ تیز آواز میں آیت الکرسی اور دعائیں پڑھنے لگیں۔ تو اس کے بعد کچھ دیر تک اور کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ دادی نے ٹائم دیکھا تو تہجد کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جیسے ہی باتھ روم میں گئیں تو کسی وجود نے، جس کے صرف ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے جو کہ کالے تھے، اس نے دادی کے منہ کو پانی سے بھری بالٹی میں ڈبونا شروع کر دیا۔ دادی نے بڑی مشکل سے چیخ ماری تو سائمہ کے والد صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے دادی کے کمرے کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ دادی باتھ روم میں بہت ہی بری حالت میں بیٹھی ہیں۔ ان کا پورا منہ، بال وغیرہ گیلے ہو رہے ہیں اور وہ بہت مشکل سے سانس لے رہی ہیں۔ دادی کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ تمام گھر والے انہیں لے کر اسی وقت ہاسپٹل بھاگے۔ دادی کی حالت جب سنبھلی تو انہوں نے یہ پورا واقعہ سائمہ کے گھر والوں کو بتایا، جس کے بعد یہ سب اس گھر میں واپس نہیں گئے۔ وہ سب کچھ دنوں کے لیے اپنے چھوٹے چاچو کے گھر رہنے چلے گئے اور اسی دوران سائمہ کے چاچو اور والد صاحب نے نئے گھر کی تلاش شروع کر دی۔ بہت ہی مشکل سے انہیں ایک گھر کا پتہ چلا۔ سائمہ کے والد اپنی فیملی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ اور ان کی فیملی آج بھی ان واقعات کو یاد کرتے ہیں تو کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کا یہ واقعہ آپ سب کو کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے ان خوفناک واقعات کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ میں روزانہ اسی طرح آپ سب کے لیے خوفناک اور سچے واقعات لاتی رہوں۔ اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کرنے کے لیے میرے دیے گئے ای میل آئی ڈی پر سینڈ کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ نماز کی پابندی کریں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو روز کا معمول بنائیں، گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا حصار ضرور کریں، اور جب بھی کوئی نیا گھر لیں تو اپنی فیملی کو شفٹ کرنے سے پہلے قرآن خوانی ضرور کروا لیں تاکہ آنے والی مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔